بت کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا۔ ابو جہل کے پاس بہت سے پتھر کے بت رکھے تھے۔ ایک پتل کا بت تھا، اکثر ابو جہل اس کو اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا تھا۔ ایک دن اس بت کو اپنے کندھے سے اتارا، پہلے تو سجدہ کیا، پھر نہایت ادب سے یہ عرض کیا کہ اے ہمارے معبود، تو دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے کس قدر تمہیں برا کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں آپ کی بے ادبی سے نہایت اذیت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل کر ان کے دین کو برا کہہ دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ سب بت کے سامنے عرض کر کے بڑی تعظیم سے اس بت کو کندھے پر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہ کہا کہ بس آپ ہمارے معبودوں کو بہت برا کہہ چکے ہیں، آج ہمارا معبود منہ در منہ آپ کو جواب دے گا۔ یہ کہہ کر اس بت کو ابو جہل نے اپنے کندھے سے اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور بت کو اشارہ کیا۔ وہ بت اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر جنبش کرنے لگا۔ پھر تو ابو جہل اور اس کے ہمراہی نہال ہو گئے اور خوش ہو گئے کہ آج مراد پوری ہوگی۔ کچھ جنبش کے بعد بت کے منہ سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب تو کافروں کے باطل بت بھی مسلمان ہونے لگے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی کسی اور خیال میں تھے، لیکن وہاں غیب سے کچھ اور ہی ظاہر ہو گیا۔ ابو جہل سخت شرمندہ ہوا، نہایت ہی ذلیل ہوا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں پر جادو کر دیا ہے۔ پہلے تو بت کو بڑی تعظیم و توقیر سے کندھے پر اٹھا کر لائے تھے، جب مرضی مقصود کے خلاف ظاہر ہوا تو اس بت کا پتھروں سے چورا چورا کر دیا، توڑ کر پھینک دیا، کیونکہ جب بت سے حق ظاہر ہوا اور وہ ابو جہل کی خواہش کے خلاف تھا، اس معبود کو بھی ذلیل کر کے پھینک دیا۔ وہ یہی ابو جہل لین تھا کہ معبود بھی اس کی خواہش کے خلاف ہو گیا تو وہ بھی چھوڑ دیا گیا بلکہ توڑ دیا گیا۔